بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سن رہے ہیں سنو ایف ایم ریڈیو نیٹ ورک، پاکستان کا سب سے بڑا ریڈیو نیٹ ورک. آج 27 فروری، یہ وہ دن ہے جو ہمارے فخر کا دن ہے، ہمارے سر کو فخر سے بلند کر دینے کا دن ہے، ہمارے وقار کا دن ہے کہ جب ہماری فضائی حدود میں ہمارے وہ سپہ سالار کہ جنہوں نے چاقو چوبند طریقے سے دشمن کو نہ صرف بھاگنے پر مجبور کر دیا بلکہ دشمن کو ایک ایسا جیسچر دیا کہ جس کے باعث اس آپریشن کو آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کا نام دیا گیا. آج 27 فروری کا واقعہ ہم سب کو ازبر ہے، ہم سب کو یاد ہے، تاریخ گواہ ہے، تاریخ لکھے گی ان واقعات کو کہ پاکستان جو کہ امن کا خواہاں رہا ہے، پاکستان جس نے اس خطے میں بڑی قربانیاں دی ہیں، پاکستان کے شہداء جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے نہ صرف اپنے ملک میں بلکہ اس پورے خطے کے قیام کے لیے اپنی فیملیز کو پیچھے چھوڑ دیا، اپنی ذاتی خواہشات کو پیچھے چھوڑ دیا، صرف ایک نام اور وہ پاکستان. ہمارے وہ غازی جو کہ مختلف مشن سے واپس لوٹے اور سرخرو ہو کر لوٹے، آج ہم انہیں فخر کے ساتھ پکارتے ہیں، آج ہم فخر کے ساتھ ان سے بہت کچھ سیکھتے ہیں. یہ وہ جذبہ ہے جو پیسوں سے نہیں آتا، یہ وہ جذبہ ہے جو ہم میں موجود ہے، ہر پاکستانی میں موجود ہے، چاہے وہ کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ کسی بھی مذہب فرقے سے تعلق رکھتا ہو. پاکستان کے اندر جس طرح سے بین المذاہب ہم آہنگی کے ساتھ ہم رہتے ہیں، چاہے وہ ہندو ہوں، عیسائی ہوں، سکھ ہوں، چاہے وہ کوئی بھی مذہب کے پیروکار پاکستان میں رہتے ہوں، لیکن اگر وہ پاکستانی ہیں تو ان کو ہر طرح اپنی روایات، اپنے کلچر کے ساتھ، اپنی مذہبی رسومات کے ساتھ رہنے کی اجازت ہے. یہ ہے پاکستان، یہ ہے پاکستان کا اصل چہرہ کہ جسے آج دنیا سراہ رہی ہے، جہاں دنیا بھر سے تمام کے تمام ٹورسٹ آ رہے ہیں اور وہ پاکستان کی نئی نئی جگہوں کو ایکسپلور کر رہے ہیں. یہی ہے وہ پاکستان کہ جہاں اب سے چند سال پہلے انٹرنیشنل کرکٹ بند ہوا تھا ایک ناخوشگوار واقعے کی بدولت، اور وہ ناخوشگوار واقعہ بھی ہمارے دشمن کی طرف سے کروایا گیا تاکہ پاکستان کے امن کو سبوتاژ کیا جا سکے. یہ ہے وہ پاکستان کہ جہاں آج انٹرنیشنل میڈیا بھی آتا ہے تو خوش ہو کر جاتا ہے اور ایک اچھی صورت لے کر جاتا ہے پاکستان کی. یہ ہے وہ پاکستان کہ جہاں آج پی ایس ایل کا سیزن 6 بہت ہی خوشی کے ساتھ کیا جا رہا ہے. اگر کووڈ-19 نہ ہوتا تو شاید پاکستان کے اسٹیڈیمز کھچا کھچ بھرے ہوئے ہوتے. تم ہی سے اے مجاہدوں جہاں کا ثبات ہے، تمہاری مشعل وفا فروغ شش جہاد ہے. تم ہی سے اے مجاہدوں جہاں کا ثبات ہے. اس پروگرام کا آغاز میں اسی نغمے سے کروں گا اور اس پروگرام میں آپ میرے ساتھ رہیے گا. انشاءاللہ اس پروگرام میں ہم آج کوشش کریں گے کہ آپ کے ساتھ ہم مل کر آج کے اس تاریخی دن کو بہت ہی اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کریں اور یاد کریں ان تمام باتوں کو. میرے مہمانان گرامی بھی پروگرام میں ساتھ ہوں گے تو میرا ساتھ دیجیے گا 10 سے 12 بجے تک. دانش سعید آپ کے ساتھ ہے اس خصوصی پروگرام آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ میں. آپ سن رہے ہیں سنو ایف ایم ریڈیو نیٹ ورک، پاکستان کا سب سے بڑا ریڈیو نیٹ ورک. بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹیون ان کیا. اور آپ جانتے ہیں کہ آج ہماری خصوصی نشریات جو کہ سرپرائز ڈے کی خصوصی نشریات ہے، 27 فروری کی خصوصی نشریات ہے، اس نشریات کو مزید آگے بڑھائیں گے. اور اب میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں محترم جناب میجر جنرل ریٹائرڈ اعجاز حسین آوان صاحب، ہلال امتیاز ملٹری، جو کہ ڈیفینس اینڈ پولیٹیکل اینالسٹ ہیں، اور ان کی ماہرانہ رائے کے ذریعے بھی ہم کچھ مفید معلومات حاصل کریں گے آج کے دن کے حوالے سے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. آپ خیریت سے ہیں سر؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی الحمدللہ، تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. جی جنرل صاحب، جو 27 فروری کا واقعہ ہے اس کی تو تفصیلات یوں سمجھیے کہ اب تو دنیا بھر کے سامنے ہے، اور تمام تر پاکستانیوں کو اس بات پر فخر ہے کہ ہماری جو دفاعی صلاحیت ہے اس میں اب کسی کی بھی دو رائے نہیں ہے. اور الحمدللہ جس طرح سے ہم سرخرو ہوئے ہیں، جہاں ہمیں فخر ہے وہیں ہم نے بہت ہی ادب کا مظاہرہ بھی کیا. میں چاہوں گا کہ آپ چونکہ ایک پروفیشنل آفیسر رہے ہیں اور آپ نے سرو کیا ہے پاکستان آرمی میں، تو جن اقدار کے ساتھ ہم نے اس واقعے کو نبھایا ہے، میں چاہوں گا کہ ذرا اس حوالے سے ہمارے سامعین کو بتائیے گا. تھینک یو. دیکھیے یہ جو 27 کا واقعہ ہے فروری کا، اس کی 3-4 جہتیں ہیں جن میں ہماری الحمدللہ پروفیشنل پاکستان آرمی کا جو پروفیشنل رویہ تھا، جو پیشہ ورانہ ریسپانس تھا، جی وہ بڑا فقید المثال ہے. اور وہ 3 بڑی اہم باتیں یہ تھیں. سب سے پہلی بات کہ ہندوستان نے ایک فالس فلیگ آپریشن کیا، جی جس میں انہوں نے اپنے
जो सिक्योरिटी एलिमेंट थे उनमें से 40 की जान ले ली और उसका इल्जाम पाकिस्तान पर लगाकर जी वो 3 चीजें हासिल करना चाहते थे और हमने तीनों को अल्हम्दुलिल्लाह न्यूट्रलाइज किया अपने प्रोफेशनल और जिम्मेदाराना रवैये से। जी पहला वो जो रिस्पांस था उनका ये था कि दोनों न्यूक्लियर रियासतें हैं, दोनों के पास मिलिट्राइज न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के पास। तो इस न्यूक्लियर कैपेबिलिटी के बावजूद एक न्यू नॉर्मल उन्होंने कायम करने की कोशिश की और वो ये था कि हम पाकिस्तान के अंदर जाकर स्ट्राइक कर सकते हैं और पाकिस्तान को हम इंटिमिडेट कर सकते हैं। तो ये न्यू नॉर्मल एस्टैब्लिश करने की कोशिश के पीछे जो सोच थी कि हम एक बड़ी ताकत हैं, हम एक बड़ा मुल्क हैं और हम भी न्यूक्लियर हैं, पाकिस्तान भी न्यूक्लियर है, लेकिन न्यूक्लियर वेटरन्स के बावजूद हम अपने मिलिट्री अज़ाइम हासिल कर सकते हैं और मिलिट्री एडवेंचरिज्म पाकिस्तान के खिलाफ कर सकते हैं। एक उन्होंने ये करने की कोशिश की, फिर उन्होंने दुनिया को एक तासुर देने की कोशिश की कि इस पुलवामा अटैक में पाकिस्तान से आए हुए दहशतगर्द इन्वॉल्व थे, जिनके बालाकोट के एरिया में टेररिस्ट कैंप्स हैं और हम अपने सेल्फ डिफेंस में एक स्ट्राइक करने जा रहे हैं और वो स्ट्राइक हम पाकिस्तान के जो उनके मुताबिक जो दहशतगर्द कैंप हैं जहां पे टेररिस्ट अपनी पनाह लिए हुए हैं वहां हम जाकर स्ट्राइक करेंगे। तो ये उनका काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर 1971 के बाद ये उनकी एक और कोशिश थी। और तीसरा जो वो दुनिया को बावर कराना चाहते थे कि हमारा मिलिट्री पोटेंशियल इस कदर हाई है और हमारी प्रोफेशनलिज्म इस कदर और इंटेलिजेंस इतनी अच्छी है कि हम कैंप्स को लोकेट भी कर सकते हैं और तमाम तर एरियल कवर देकर एयर स्ट्राइक पाकिस्तान के अंदर कर सकते हैं और पाकिस्तान रिस्पॉन्ड नहीं कर सकेगा। ये जो उन्होंने करने की कोशिश की, इसमें जो पाकिस्तान का रिस्पांस था, सबसे पहले तो उस वक्त डीजी आईएसपीआर ने उनको कहा कि डोंट यू एवर ट्राई टू डू इट, हम सोचेंगे नहीं बल्कि हम इसका रिस्पांस आपको देंगे। दूसरी बात कि आप हमें सरप्राइज नहीं कर सकते, सरप्राइज हम आपको देंगे और टारगेट ऑफ आवर ओन चूजिंग पर जाकर स्ट्राइक करेंगे। और तीसरा कि हम न तो अफगानिस्तान हैं न आप अमेरिका हैं कि आप जब जी चाहे मुंह उठाएं और आकर एरियल स्ट्राइक करें अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर और पाकिस्तान इसका रिस्पांस ना दे। और चौथा जो हमने किया, जब हमने उनके प्यारे गिरा दिए और उनका एक पायलट अभिनंदन हमारी कस्टडी में आ गया, तो एक तो हमारे लोगों ने उसको जाकर, जब सिविलियन का इनिशियल गुस्सा था, उसको पकड़ने की कोशिश की, तो हमारी आर्मी के जो लोग इस एरिया में थे उन्होंने जाकर उसकी जान बचाई, जो इंतहाई जिम्मेदाराना रवैया था। फिर जिस तरीके से हमने उसको डीब्रीफ करने के बाद, बिकॉज ही वॉज अ सोल्जर ऑन ड्यूटी, उसको जिस बावकार तरीके से एक जिम्मेदाराना रियासत की हैसियत से हमने उनको वापस किया अभिनंदन को, तो ये था हमारा एक पॉलिटिकल एंड प्रोफेशनल आर्मी का इंतहाई जिम्मेदाराना रिस्पांस। जी अच्छा जनरल साहब, मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि जिस तरह से 14 फरवरी को एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया जी, और उस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में उन्होंने भारत ने एक बहुत ही मजमूम तरीके से अपने तौर पर कोशिश की कि पाकिस्तान को बदनाम किया जाए, सारा इल्ज़ाम पाकिस्तान को दिया जाए, और उसके बाद उनकी एक नाकाम कोशिश रही। तो पाकिस्तान की तो हमेशा इस खित्ते में अमन की काविश को दुनिया भर में अब सराहा जा रहा है और अब तस्लीम किया जा रहा है। तो ये क्या वजह आप समझते हैं कि भारत ने इस पूरी एक नाकाम प्लानिंग को क्यों किया होगा उस टाइम फ्रेम के अंदर? जैसा कि अभी यूरोपियन यूनियन की डिसइंफो लैब ने भी इसको रिवील किया, फिर अदब उस्मानी के जो चैट रिवील हुए उनसे भी पता चला कि हिंदुस्तान पिछले 10 से 15 साल से एक नैरेटिव लेकर चल रहा है और वो दुनिया को ये बावर कराना चाहता था कि पाकिस्तान एक गैर जिम्मेदाराना रियासत है जी, और ये दहशतगर्दी हमारे मुल्क के अंदर करवा रहे हैं
اور یہ دہشت گرد تنظیموں کو انفلٹریٹ کر کے انٹرنل افیئرز آف انڈیا میں ہمیشہ مداخلت کرتے ہیں. اب یہ تاثر دینے کے لیے انہوں نے 4 فالس فلیگ آپریشن کیے. ایک انہوں نے اڑی میں کیا، اور جب ہم نے اس کو بتایا کہ اس کی کوئی ایویڈنس ہے تو لے آئیں، وہ کوئی ایویڈنس دنیا کے سامنے نہیں لا سکے کیونکہ پاکستان انوالو نہیں تھا. پھر انہوں نے پٹھان کوٹ میں ایک آپریشن کیا، اور اس میں ہم نے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کی بھی بات کی اور اپنے انویسٹیگیٹرز بھی بھجوا دیے. لیکن اس کے باوجود انہوں نے نہ تو ہماری ٹیم کو سائٹ آف انسیڈنٹ پر رسائی دی، نہ وہ کوئی انفارمیشن ہمارے ساتھ شیئر کر سکے کہ پٹھان کوٹ کے اندر جو کچھ ہوا تھا اس میں پاکستان کی کسی قسم کی کوئی انوالومنٹ تھی. پھر یہ جو پلوامہ میں ہوا، یہ ایک اور فالس فلیگ آپریشن تھا. بامبے جو ہوٹل کا انسیڈنٹ تھا اس میں ایک پاکستانی کو انہوں نے دکھانے کی کوشش کی اور دکھایا بھی، لیکن اس کو یہ میانمار سے برما سے اٹھا کے لائے تھے، اور وہاں پر انہوں نے سائٹ آف انسیڈنٹ پہ اس کو فلم بنا کر اس کو شو کیا کہ پاکستان اس میں انوالوڈ ہے. لیکن بعد میں یہ تمام حقائق سے ہم نے آ گئے کہ یہ فالس فلیگ آپریشن تھے. اب آپ کا سوال یہ ہے کہ ہندوستان ایسا کرتا کیوں ہے؟ وہ پاکستان کو دہشت گرد اسٹیٹ ڈکلیئر کروانے کی پچھلے 10-15 برس سے کوشش کر رہے ہیں، اور وہ چاہتے تھے کہ پاکستان کے اوپر پابندیاں لگیں، پاکستان کو ایک دہشت گرد اسٹیٹ ڈکلیئر کیا جائے تاکہ ان کی معیشت بھی سفر کرے اور ان کا انٹرنیشنل امیج وہ بھی خراب ہو. تو اس مقصد کے حصول کے لیے انہوں نے یہ فالس فلیگ آپریشن کیے، اور مگر انہیں ناکامی ہوئی اور وہ کوئی خاطر خواہ نتائج حاصل نہیں کر سکے. اچھا جلال صاحب، جہاں ہم اپنی آرمی کو دیکھتے ہیں اور اپنے آرمی کے رویے کو دیکھتے ہیں تو ماشاءاللہ الحمدللہ ایک بہت ہی پروفیشنل انداز کے ساتھ ہمیشہ ہم نے بہت ہی سینسٹیو میٹرز کو ڈیل کیا ہے. جہاں بھارت نے یہ ناکام کوشش کی کہ ہر طرف سے ہمیں مصروف رکھے، جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ کلبھوشن یادو رنگے ہاتھوں پکڑا گیا، اور جس طرح کے اس کے عزائم تھے، جس طرح سے وہ ایک سرونگ آفیسر تھا انڈین آرمی سے منسوب. اگر اس چیز کو ہم ذہن میں رکھیں تو انہوں نے ہر طرف سے ہمیں کوشش کی کہ ہمیں وہ ہمارے سی پیک کو، ہماری تمام تر امن کی کاوشوں کو سبوتاژ کر سکیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو انڈیا کے اپنے حالات چل رہے ہیں اور جو وہاں پر کسان موومنٹ اور دیگر معاملات کی وجہ سے انڈیا کا مکمل بھارت کے اندر ایک انریسٹ پایا جاتا ہے، تو اس وقت کہاں سے پاکستان کی آواز کو بھی تائید مل سکتی ہے؟ کیونکہ ہم بظاہر یہ دیکھتے ہیں کہ جو اکنامک فیورز ہیں یا جو اکنامک انٹرسٹ ہے دنیا بھر کا، وہ اپنے طور پر اس لیول پر آواز نہیں اٹھاتے، جبکہ پاکستان نے ہر موقع پر ان کے راز کو فاش کیا ہے اور ان کا اصل چہرہ دکھایا ہے. دیکھیے، انفارچونیٹلی موریلٹی نام کی کوئی چیز اسٹیٹ کرافٹ میں نظر نہیں آتی جی، اور اس کی بہت کم جگہ ہوتی ہے موریلٹی کی، بلکہ اسٹیٹ انٹرسٹ ہوتے ہیں جن کو اسٹیٹ پرسو کرتی ہے. یہ ایک ریالٹی ہے کہ ہندوستان ایک بہت بڑا ملک ہے، وہاں 1 ارب 30 کروڑ کی آبادی ہے، وہاں پہ بہت بڑی معیشت ہے ان کی، اور اس کے اندر اسکوپ انویسٹمنٹ کا بہت زیادہ ہے. اور اس وقت ہندوستان کو اپنے سائز کی وجہ سے، چونکہ امریکہ نے انڈو پیسفک کمانڈ میں ان کو ایک رول دیا ہے اور کوارڈ میں ان کو شامل کیا ہے، چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے جو آسٹریلیا، جاپان، امریکہ اور انڈیا کا اتحاد بنا ہے، یا ایک ایگریمنٹ ہے، یا ایک لوز انڈرسٹینڈنگ ہے جسے کوارڈ کا نام دیا جاتا ہے، تاکہ ساؤتھ چائنا سی میں چائنا کے ٹریڈ کو متاثر کیا جا سکے. اس میں تائیوان اور فلپین کا بھی ایک رول نظر آتا ہے. تو ان مقاصد کے حصول کے لیے ان کی ہر غلطی پہ پردہ ڈالنے کے لیے بھی تیار ہے دنیا، اور کم از کم پیونیٹیو ایکشن ان کے خلاف لینے کے لیے وہ کوئی ایسے تیار نظر نہیں آتے. اب ہندوستان نے ابھی تک کیا کیا ہے، جو آپ کا سوال کا ابتدائی حصہ تھا. لیکن انہوں نے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے انٹرنیشنل کنونشن جو یونائٹڈ نیشن کے ہیں ان کو ڈس ریگارڈ کیا ہے. ایک یو این کا ممبر ہونے کے باوجود اس نے سیکیورٹی کونسل کے جو ریزولوشن تھے کشمیر کے اوپر ان کو ڈس ریگارڈ کیا اور اس کا یونیلیٹرلی اسٹیٹس تبدیل کر گیا، جو ایک انٹرنیشنل کرائم ہے.
پھر سائبر کرائم کے زمرے میں انہوں نے جو یہ انٹیلیجنس نیٹ ورک بنائے ڈس انفارمیشن پھیلانے کے لیے، اس میں بھی بہت بات ہو چکی ہے جی اور خود یورپ نے انہیں ایکسپوز کیا ہے۔ جی پھر جو ان کے ملک کے اندر ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہیں مائنورٹیز کے اگینسٹ، مسلمانوں کے اوپر قتل و غارت کی جا رہی ہے، ان کی مسجدوں کے اوپر ترنگے لہرائے جا رہے ہیں، جی اور جو سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ ہے اس کے تحت بنگال سے جو 50 برس پہلے مائگریٹ کر کے آنے والے لوگ تھے ان کو اسٹیٹ لیس کرا دیا ہے، ان کی نیشنلٹی ان سے چھین لی ہے۔ جی پھر سکھوں کے خلاف جو ان کے اقدامات ہیں کہ ایک انہوں نے کارپوریٹ جو بزنس کارپوریٹ سیکٹر ہے اس کو ایڈوانٹیج دینے کے لیے کسانوں کے ساتھ ظلم کیا۔ جی جب انہوں نے آواز اٹھائی اپنا حق مانگنے کے لیے تو انہوں نے ان کو کہا یہ خالستانی ہے، یہ ایک سیپریٹسٹ موومنٹ کے لوگ ہیں جی جو آ گئے ہیں، اور ان کا حق انہیں ڈینائی کر دیا۔ جی پھر تاملز کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اور جو 11 ریاستی الجی پسند تنظیمیں اس وقت چل رہی ہیں، میزورام، ناگالینڈ، تامل اور منی پور میں، اروناچل پردیش میں، جی تو ان تمام کو بھی وہ طاقت کے ذریعے سپریس کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ جی تو یہ جو مائنورٹیز کے خلاف ظلم ہے، جو مذہبی انتہا پسندی ہے ہندوؤں کی، جی اور جو نسل کشی کی جا رہی ہے مذہب کی بنیاد پر مائنورٹیز کی، جی اور ہیومن رائٹس وائلیشن ہے، یہ بڑے گریو اوفینسز ہیں، اور انہوں نے ہندوستان کو پوری دنیا میں بے نقاب تو کر دیا ہے۔ برٹش پارلیمنٹ میں بھی ہمیں آواز سننے کو ملی، پھر جی جو ہیومن رائٹس کمیشن ہے یو این کا، ان کی رپورٹ میں بھی ایٹراسٹیز سامنے آئیں، جی اور یہ دو کام انہوں نے اور کیے، کوئی بھی پروفیشنل اور مہذب آرمی ایسا نہیں کرتی۔ جی ایک انہوں نے ان کے ایک سرونٹ بریگیڈر نے جس کی جیپ کے اوپر 1 اسٹار لگا ہوا ہے، اس کے آگے ایک نہتے کشمیری کو باندھا بونٹ کے اوپر، جی ہاں اور کشمیر میں گاڑی چلائی تاکہ اس کے اوپر کوئی سوئسائڈ اٹیک نہ کر دے۔ تو ہیومن شیلڈ کے طور پہ زندہ انسان کو، لوکل کو گاڑی کے آگے باندھ کے چلانا، اور وردی میں ایک بریگیڈیئر رینک کی گاڑی کا اس طرح اسٹار پلیٹ کے ساتھ چلنا، ایک ایسا بہیمانہ رویہ ہے جس کی جتنی کنڈمنیشن کی جائے اتنی کم ہے، لیکن دنیا نے اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا۔ جی پھر جو پیلٹ گنز کا استعمال ہے، وہ پیلٹ گنز جو لوگ اپنے حق خود ارادیت کو مانگنے کے لیے جب سڑکوں پہ نکلتے ہیں جی تو اسکول کے بچوں پر وہ پیلٹ گنز فائر کرتے ہیں، جی جس سے ان کی بینائی سے وہ محروم ہوئے، جی اور ریپ کو ایز اے ویپن آف وار یوز کر رہے ہیں وہ کشمیر میں، اور ان کی معیشت کو انہوں نے تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ تو یہ تمام تر وائلیشن کا اتنا ایک گھناؤنا پیش تر پیش سلسلہ ہے جس کو جتنا کنڈیم کیا جائے، اور یہ انڈیا جیسے اتنے بڑے ملک کو اس طریقے سے بے نقاب کرتا ہے کہ نہ وہاں پہ کوئی تہذیب ہے، نہ کوئی ان کا انسانیت کے رویہ ایسا ہے جی جہاں سے انسانیت کے کوئی تحفظ دیا جائے، جی مائنورٹیز کے خلاف ہے، مذہبی انتہا پسندی ہے۔ تو ان تمام رویوں کو اگر دیکھا جائے تو ہندوستان مودی گورنمنٹ میں بہت برے طریقے سے ایکسپوز ہوا ہے، لیکن انفارچونیٹلی اس کے معاشی قد کاٹ کی وجہ سے، اور اس کو چونکہ ایز اے پراکسی استعمال کرنا چاہتا ہے ویسٹ اور امریکہ چین کے خلاف، جی لہذا اس کے خلاف کوئی پیونیٹیو ایکشن ابھی تک ہمیں نظر نہیں آتا۔ بالکل ٹھیک۔ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں میجر جنرل ریٹائرڈ اعجاز اوان صاحب، جو کہ ہلال امتیاز ملٹری ہیں اور ڈیفنس اینڈ پولیٹیکل اینالسٹ ہیں۔ میں آخری سوال کرنا چاہوں گا جنرل صاحب آپ سے کہ اس وقت ابھی موجودہ صورتحال میں پاکستان نے گزشتہ 2 سالوں میں بڑی سفارتی کامیابیاں حاصل کی ہیں، اور اس کے ثمرات اب ہمیں دکھائی دے رہے ہیں، اور ساتھ ہی اگر ہم اس کو دیکھیں تو ابھی لیٹسٹ اسی ویک اینڈ سے پہلے جو اجلاس ہوا ہے FATF کا، FATF کا، اس میں بھی گرے لسٹ سے نکالنے کی بات چیت کو بہت ہی مضبوط طریقے سے پاکستان نے اسٹیبلش کر لیا ہے، اور تمام تر جو ریزرویشنز تھیں ان کو بھی قابو کر لیا ہے۔ آپ اس وقت ابھی کے تناظر میں پاکستان کی اس خطے میں اور اوور آل اگر اسٹریٹجک لحاظ سے دیکھا جائے، سفارتی لحاظ سے دیکھا جائے، تو پاکستان کی پوزیشن کو کتنا مضبوط دیکھ رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں سفارتی لحاظ سے پاکستان میں بہت بڑے گینز ہیں ان پچھلے 2 سالوں میں پاکستان کے، جن کو اگر شمار کیا جائے تو سب سے پہلا تو یہ ہے کہ جو
امریکہ لیڈ کوalition افغانستان میں ایک دلدل میں پھنس چکی تھی جی ان کو وہاں سے نکالنے کے لیے جو طالبان تھے ان کو موٹیویٹ کر کے ان کو کنونس کر کے ان کو اپیل کر کے ایک جی ڈائلاگ ٹیبل پہ امریکہ کے ساتھ ان کو بٹھا دیا اور امن کی تلاش میں اتنا بڑا قدم اٹھایا جی جو ریجن کے لیے اور خود ویسٹرن جو امریکہ لیڈ کوalition تھی ان کے لیے جی ایک بہت بڑا ریلیف تھا جو پاکستان نے پرووائڈ کیا ہے. جی طالبان پر ہمارا نہ قابو ہے نہ ہم ان کو اپنی مرضی سے ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں، لیکن اپنا پولیٹیکل انفلوئنس یوز کرتے ہوئے ہم نے جس طریقے سے ان کو کنونس کیا، میرے خیال میں یہ بہت بڑی لینڈ مارک اچیومنٹ ہے ڈپلومیسی کے اعتبار سے. جی جی دوسرا جو پاکستان کا ایک کاؤنٹر ٹیررزم کے خلاف اور دہشت گرد تنظیموں کے خلاف ایک جو کریک ڈاؤن ہوا ہے، جس طریقے سے ان پہ پابندیاں لگائی گئی ہیں، جو لوگ ان میں انوالو تھے ان کو سزائیں دی گئی ہیں، اور جو دہشت گرد تھے 355 کے اوپر مقدمے چلائے گئے ملٹری کورٹس کے ذریعے، جن میں سے غالباً 58 کو سزائیں وہ ایگزیکیوٹ بھی ہو چکے ہیں، باقیوں کے کیسز عدالت میں پینڈنگ ہیں کیونکہ ہم ان کو ایک فیئر ٹرائل دینا چاہتے تھے. تو دہشت گردی کے خلاف پاکستان نے بہت بڑا کام کیا. جو فنڈ کی ترسیل ہے اور اکاؤنٹس کی ٹرانسپیرنسی ہے، جیسا ابھی آپ نے کہا کہ ہم نے 27 میں سے 24 پوائنٹ پر اتنی پروگرس کی ہے ٹرانسپیرنسی لانے کے لیے اکاؤنٹس میں کہ آج FATF بھی اس کا معترف ہے کہ ہم نے بہت لینڈ مارک اچیومنٹ کی ہیں 24 نکات پر. اور پھر جس کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ ہندوستان کی ایگریشن کے باوجود جس ذمہ داری سے ہم نے اپنے آپ کو کنڈکٹ کیا ہے ہندوستان کے خلاف، جی وہ ایک انتہائی پیشہ ورانہ اور مہذب رویہ ہے جس کا ہم نے ڈسپلے کیا ہے. اور اس کے ساتھ آج جو ہم نے امن ایکسرسائز کی ہے نیوی کی، جہاں 45 ممالک بہت ہی زبردست جیسچر گیا ہے. جی بالکل ایسے ہی 45 ممالک نے آ کر ہمارے ساتھ ایکسرسائز میں شرکت کی. جی تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کا ڈپلومیٹک قد کاٹ جو ہے وہ کس قدر ہے دنیا میں، اور دنیا ہمیں ڈپلومیٹکلی اور فورن پالیسی کے اعتبار سے کتنا ایک ذمہ دار ریاست کے طور پہ دیکھتی ہے. جی یہ وہ تمام اچیومنٹس ہیں جن کا پاکستان نے مظاہرہ کیا ہے. تو مجھے امید ہے کہ ان دا لانگر رن ان تمام چیزوں کی ریکگنیشن اب بھی ہے، مزید ہوگی، اور انشاءاللہ پاکستان اپنا جو رویہ ہے اس سے اپنے آپ کو ایک ذمہ دار ریاست کی حیثیت سے دنیا میں منوا دے گی انشاءاللہ تعالی. بہت بہت شکریہ میجر جنرل ریٹائرڈ اعجاز اوان صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. تھینک یو. یوں ہی سنتے رہیے سنو FM ریڈیو نیٹورک. ایک نغمہ سنتے ہیں اور نغمے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے اپنے اگلے مہمان کے ساتھ. آپ سن رہے ہیں پاکستان کا سب سے بڑا ریڈیو نیٹ ورک سنو FM. بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹیون ان کیا. اور آج سرپرائز ڈے 27 فروری، اب سے 2 سال قبل پاکستانی قوم کے لیے پاکستان کے محافظوں نے ایک ایسا سرپرائز دیا تھا ہمارے دشمن کو کہ آج وہ نہ پہلے کبھی میلی آنکھ سے دیکھ سکتا تھا اور آج تو ہمت ہی نہیں کر سکتا. اس وقت ٹیلی فون لائن پر میرے اگلے مہمان ٹیلی فون لائن پر محترم ہمارے ساتھ موجود ہیں علی سرور نقوی صاحب، جو کہ پاکستانی سفیر ہیں اور کئی ممالک میں پاکستان کی طرف سے سفارتکاری کر چکے ہیں، ساتھ ہی منسٹری میں بھی سرو کر چکے ہیں. میں وقت ضائع کیے بغیر علی سرور نقوی صاحب کو خوش آمدید کہوں گا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ سر، آپ نے وقت نکالا. اور آج کا دن جہاں دشمن کے لیے ایک سرپرائز ڈے تھا، وہیں ہمارے لیے ایک کائنڈ آف اے سیلیبریشن ڈے بھی ہے. آپ اس پورے واقعے کی تناظر میں ضرور چاہوں گا کہ آپ کے تاثرات کیا ہیں. دیکھیے، یہ پچھلے سال کی بات ہے جب مطلب کہ یہ اٹیک ہوا تھا 19 میں، جی جب یہ بھارت میں پہلے قصہ شروع ہوا تھا کہ پلوامہ میں ایک تنظیم نے کوئی وہاں پہ دہشت گردی کی تھی جس میں کچھ لوگ مارے گئے تھے. اس کا بہانہ لے کر، اور یہ اس طرح کی جو دہشت گردی ہوتی ہے اس میں بھارت خود بھی کبھی کبھی کراتا ہوتا ہے، بلکہ اکثر کراتا ہوتا ہے. اس کا بہانہ لے کر بھارت نے پاکستان پہ اٹیک کیا، اور یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے
کوئی ٹریننگ کیمپ پہ حملہ کیا اور وہ وہاں پہ لوگ مارے گئے. یہ وہ ہمارے ایئر فورس نے اس چیز کو جب ڈیٹیکٹ کیا تو اس نے پھر بھارت میں ریٹیلیٹری ایکشن جوابی کارروائی کی اور بھارت کے جو جہاز ہمارے آئے تھے وہ اس میں ان کو مار گرایا اور ایک جہاز میں وہ ایک ان کا جو پائلٹ تھا وہ گر پڑا اور زمین پہ اور پکڑا گیا اور ہم نے اس کو گرفتار کر لیا. تو یہ زبردست کارکردگی تھی ہمارے مسلح افواج کی کہ بھارت کے جارحانہ حرکت اور حملے کو ہم نے بہت بھرپور طریقے سے اس کا جواب دیا. جی اچھا علی سرور نقوی صاحب، آپ چونکہ سفیر رہے ہیں اور ایک سفارتکار جو ہے وہ اپنے ملک کا ریپرزینٹیٹیو ہوتا ہے کسی بھی ملک کے اندر، آپ نے کئی ممالک میں اپنی سفارتکاری کی خدمات انجام دی. ذرا ہمارے عام سامعین کے لیے بتائیے گا کہ کسی بھی ملک میں اگر کوئی جارحیت پسندی پائی جائے، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ مکمل طور پر ایک جارحیت کے انداز سے آگے بڑھتا ہے اور اس وقت جو مودی گورنمنٹ ہے اس کی سوچ ایک ہندوتوا سوچ کے ساتھ وہ آگے بڑھ رہے ہیں، یعنی اپنے ہی ملک میں رہنے والے جو دیگر مذاہب کے لوگ ہیں ان کی حق عدولی بھی کر رہے ہیں. تو آپ ایز اے سفارتکار اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بحیثیت سفارتکار، بحیثیت سفیر پاکستان، میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کے مختلف وقتوں پہ جو ان کی جو حرکتیں ہیں اور جو پالیسیز ہیں، جو ایکشنز ہیں، وہ بہت غیر ذمہ دارانہ ہیں. وہ ایک پڑوسی ملک کو، خاص کر کے بھارت جیسا بڑا ملک، اس کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اس طرح کا رویہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ رکھے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان میں یہ صلاحیت ہے، پاکستان کے مسلح افواج میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ اس طرح کی جارحیت کو ہمیشہ بھرپور انداز میں جواب دیتے ہیں اس کا، اور جس کو کہتے ہیں نا کہ منہ توڑ جواب دیتے ہیں. تو بھارت کچھ حاصل نہیں کر پاتا ہے، وہ اسی طرح کے حرکتوں پہ لگا رہتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارت یہ سب کچھ کرتا ہے اپنے ڈومیسٹک کانسٹیچوئنسی کے لیے، اپنے رائے عامہ کے کو دکھانے کو کہ حکومت بڑی مضبوط ہے، بڑی اسٹرانگ ہے اور پاکستان کے اوپر دباؤ ڈالے ہوئی ہے. یہ ایک ڈومیسٹک ریکوائرمنٹ ہے ان کے اپنی حکومت کی، تو اس کو اس طرح وہ پیش آتے ہیں. لیکن اس کو کہتے ہیں انگریزی میں پلئنگ وتھ فائر، یہ آگ کے ساتھ کھیلنا اس کو کہتے ہیں کہ وہ ہمارے طرف اگر جارحیت کریں گے تو پھر ان کو جواب ملے گا اور یہ بات طول پکڑ سکتی ہے اور آگے جنگ کی صورت بھی ہو سکتی ہے. تو وہ اس آگ سے وہ کھیلنا بند کریں اور اس طرح کے سارے طریقوں کام اور عزائم سے دور رہیں. اچھا علی سرور صاحب، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ بہتر ہوگا. علی سرور صاحب، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ نئے بلاکس بھی بننے شروع ہو گئے ہیں اور پاکستان نے بھی اپنی جو سفارتی کامیابیاں ہیں اس سے نہ صرف پاکستان کے تعلقات یوں سمجھیے کہ ترکی کے ساتھ، ملیشیا کے ساتھ، ابھی حال ہی میں وزیر اعظم کا وزٹ سری لنکا کا، اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو سعودی عربیہ، ساتھ ہی اگر ہم دیکھیں تو چائنا ہمارا بہت ہی یوں سمجھیے کہ کلیدی ممبر ہے اس خطے کا اور اس وقت یوں سمجھیے کہ سپر پاور کی دوڑ میں ہے اور ساتھ ہی ہمارا جو بہترین دوست کے طور پر اپنی خدمات دیتا ہے. تو پاکستان نے ایک بڑا اچھا ایک بلاک بنا کر اس وقت رکھا ہوا ہے اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے چند سالوں میں جس سمجھداری کے ساتھ پاکستان اپنی امیج بلڈنگ کر رہا ہے تو چند سالوں کے اندر ہم یہ سی پیک مکمل ہوتے ہوئے اور پاکستان کی اکنامک صورتحال کو بھی مضبوط ہوتا دیکھ رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اس پوری مضبوط ترین سچویشن کو دیکھتے ہوئے بھارت ابھی مزید کچھ اس طرح کی بے وقوفیاں پلان کر رہا ہوگا، یا وہ اب آپ کو لگتا ہے کہ ابھی جو گزشتہ ان کو جوابات ملے ہیں اس سے ان کو کچھ سمجھ آ گئی ہے، عقل ٹھکانے آ گئی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ بہت محتاط ہو گئے ہیں اور وہ اس طرح کی حرکت کرنے سے گریز کر رہے ہیں. لیکن ان کے ہاں
किसी वक्त भी एक गैर जिम्मेदाराना कोई पॉलिसी आ सकती है और हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। अच्छा देखिए, आपने जो बातें की हैं पहले की, वो उसकी मैं मजीद वजाहत करूं और उसमें कुछ और अपनी तरफ से जोड़ूं, वो ये कि 2008 से कोई 2015-16 तक भारत ने बहुत कोशिश की कि पाकिस्तान को बिल्कुल सारे बैनुल अक़वामी बरादरी में बदनाम करके उसको आइसोलेट कर दें, उसको अलग कर दें, और उसमें लगा रहा हर फोरम पे, हर कॉन्फ्रेंस में और डिस्कशन में वो पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क बताता रहा। लेकिन पाकिस्तान की अहमियत इतनी बड़ी है, पाकिस्तान एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे बैठा है कि ये कामयाब नहीं हुआ इस मामले में, बल्कि उल्टा होने लगा। अब देखिए, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में 2015 में पाकिस्तान मेंबर बन गया। उन्होंने रूस और चीन, जो इस खित्ते की दो बड़ी ताकतें हैं, उन्होंने पाकिस्तान को मेंबर बनाना मुनासिब समझा और पाकिस्तान की अहमियत का एतराफ़ किया। उसके बाद और मुख्तलिफ फोरम्स में पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स कमीशन में इलेक्ट हो गया। पाकिस्तान जो कि बैनुल अक़वामी एक तंजीम है, एक बॉडी है, और मुख्तलिफ मुल्कों में दौरे हुए। वजीर आज़म इमरान खान की आपने बात की, बिल्कुल हमारा जो ब्लॉक बन रहा है वो अब हम खित्ते में काफ़ी मुल्कों से हमारे बड़े गहरे ताल्लुकात डेवलप हो रहे हैं, और जो और ममालिक हैं, सऊदी अरब हुआ, यूएई हुआ, श्रीलंका में अभी वज़ीर आज़म का दौरा हुआ है, तो चीन और तुर्की और मलेशिया, इन सब से तो है ही हमारे बड़ा अच्छा राब्ता। तो कोई आइसोलेशन नहीं है, पाकिस्तान की बड़ी अहमियत है और पाकिस्तान इंशाल्लाह और तरक्की करेगा और अहमियत अपनी हासिल करेगा। तो ये भारत की सारे अज़ाइम भारत के वो बिल्कुल बेसूद हो रहे हैं और नाकाम हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अली सरवर नकवी साहब आपके कीमती वक्त का। आप सिफारतकार हैं और आप पाकिस्तान की इमेज बिल्डिंग पाकिस्तान से बाहर रह के करते आए हैं, और आप जैसे जितने भी काबिल लोग हैं पाकिस्तान के, उनके ऊपर यूँ समझिए कि पाकिस्तानी अवाम को भी एक बहुत बड़ा यकीन और एतमाद होता है कि पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो दुनिया के सामने जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया, थैंक यू। हम उठते हुए सूरज से मिलाते हैं नजरें, हम उठते हुए सूरज से मिलाते हैं नजरें, हम गुजरी हुई रात का मातम नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी कौम एक बावकार कौम, और हमारे तमाम सपूत जो कि हमारी फ़ज़ाई हुदूद, हमारी ज़मीनी हुदूद, हमारी समंदरी हुदूद की निगरानी करते हैं, निगहबानी करते हैं, हमें उन पर फ़ख्र है। आज ये खुसूसी प्रोग्राम जो कि 27 फरवरी के हवाले से है, और अब मेरे जो अगले मेहमान हैं वो मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, और साथ ही साथ उन्होंने अफ़वाज पाकिस्तान के अंदर सर्व भी किया, मेजर रिटायर्ड नोमान। और इनका एक और तारुफ ये है कि ये माशाअल्लाह बहुत ही अच्छे और क्रिएटिव तरीके से मुख्तलिफ चीज़ों को कंसीव करते आए हैं, और ये फ़िल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी रहे हैं। मेजर नोमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला और आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। अस्सलाम वालेकुम दानिश सईद, और मेरी तरफ से पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर जहाँ जहाँ लोग सुन रहे हैं, मेरा सलाम पहुँचे उस तक। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आगाज़ करूँगा आपकी मूवी के नाम के साथ, शेर दिल, जिस पर आपकी काफ़ी मेहनत हुई, और इस मूवी को पाकिस्तान भर में देखा गया, दुनिया भर में देखा गया, सराहा गया, और मेरे ख्याल में बड़ी चुनकर आपने इसकी टाइमलाइन भी रखी थी इसको रिलीज़ करने की। दानिश, जिस वक्त भी कोई मूवी प्रोड्यूसर कोई फिल्म बना रहा होता है, एक बहुत बड़ा सवाल उसके मुकम्मल हो जाने के बाद होता है कि इसको किस वक्त रिलीज किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान में सिर्फ लोग जो है वो ईद पे फिल्में देखने के लिए घर से निकलते हैं, जी हाँ, तो फिर वो जो है ईद के ऊपर लगा देते हैं। एंड ये शेरदिल फिल्म आफ्टर 6 months कोई पाकिस्तानी फिल्म के बाद आ रही थी, तो पीपल सेड कि शायद इसका वक्त सही है या नहीं है, लेकिन साजिश में शामिल सारा जहां है, तो जिस वक्त अल्लाह ताला चाहता है तो उस वक्त तमाम चीजें एग्जैक्ट उस जगह पे ले आता है। एंड द कंप्लीट फ्रेटर्निटी सेंड मी अ मैसेज, व्हाट अ टाइमिंग, इससे बेहतर वक्त हो ही नहीं सकता था। जी, वैसे तो हमें पहले भी अपनी अफ़वाज पाकिस्तान पर, मुसल्लह अफ़वाज पर फ़ख्र रहा है, और हर बच्चा पाकिस्तान में हमारी अफ़वाज को सलाम पेश करता है, लेकिन बिलखुसूस इस वाक़े ने पाकिस्तान का सर
اور وقار بلند کر دیا دنیا کے سامنے, اور اس کے بعد جس سمجھداری کا ثبوت دیا کہ ہم نے نہ صرف اس پائلٹ کو چائے پلائی, فینٹاسٹک ٹی, جو کہ آج ایک بڑا ہی مشہور مقولہ ہے, اور دا ٹی واز فینٹاسٹک یا دا ٹی از فینٹاسٹک, تو آپ نے اس مووی کو ریلیز کرنے کے بعد بھی ایک چائے کا اہتمام کیا تھا, مجھے یاد پڑتا ہے. جی ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کہ ابھینندن کے جانے کے بعد ہمیں چائے پینے کی کچھ ایسی عادت پڑی کہ ہم نے پھر بہت ساری لوگوں کو چائے پلائی. اور آپ کو پتا ہے کہ ہم پاکستانی لوگ جب کسی کی تواضع کرنا چاہتے ہیں تو بڑے اچھے طریقے سے کرتے ہیں, اور تو رزم حق و باطل ہو اور تو اس میں اور بھی بہتر ہو جاتی ہے. جی جی. اچھا میجر نعمان, مجھے بتائیے گا کہ اس مووی میں جو خصوصاً جو ایکشن تھا اور جس طرح سے اس کو شوٹ کیا گیا اور جس طرح سے اس کو پیش کیا گیا, وہ ون آف اٹس کائنڈ تھا. میں چاہوں گا کہ اس کی تفصیلات سے ہمارے سننے والوں کو بھی آگاہ کیجیے گا, اور خصوصاً وہ لوگ جنہوں نے ابھی تک شیر دل مووی نہیں دیکھی تو ان کے لیے ذرا تجسس کریٹ کیجیے گا اس محنت کے. بہت شکریہ. 1986 میں ایک عدد فلم آئی تھی جس کا نام تھا ٹاپ گن. آج بھی جس وقت دنیا میں پائلٹس جنہوں نے شیر دل نہیں دیکھی تو وہ ٹامک کے اوپر اپنا ہیلمٹ لے کے اپنے جیٹ سے اترتے ہیں, ان کے بیچ میں ایک ٹام کروز کی باڈی لینگویج جو ہے بول رہی ہوتی ہے. اس نے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو مجبور کیا کہ وہ اپنی ایئر فورسز کے لیے اپلائی کریں, اور ان میں چند جو ہے وہ پائلٹس جو ہے وہ ہوا میں بھی جو ہے وہ موجود رہے. لیکن اس کے بعد یہ سلسلہ رک سا گیا. اگر آج میں آپ سے پوچھوں کہ آپ نے کار چیزنگ کی کتنی فلمیں دیکھی ہیں, آپ سینکڑوں فلمیں گنوا دیں گے. رومانس کے یا کسی اور فورٹے کے اوپر فلم کہوں تو آپ کہیں گے بہت دیکھ لیں. اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ نے ایویشن کی کتنی فلمیں دیکھی ہیں تو میں آپ کو, کیونکہ میں نے تو ریسرچ کی ہے, 4 فلموں کے بعد آپ کی فنگر ٹپس کے اوپر وہ فلمیں ختم ہو جاتی ہیں. بالکل درست. اور اسی وجہ سے کوئی فلم اٹیمپٹ نہیں کرتا, کیونکہ ایک جب جہاز جو کہ 3 to 4 میک کی سپیڈ پہ آتا ہے اس کو شوٹ کرنا جو ہے آلموسٹ ناممکن ہوتا ہے. جی. اور پاکستان جیسا ملک جو کہ عام فلمیں بھی جو ہے وہ صرف اور صرف ڈائلاگ پہ مبنی ہوتی ہیں, اور اس کے بیچ میں کوئی ایکشن سیکوینس ڈالنے کے لیے ہمارے پاس بہت بڑی ٹیم نہیں ہوتی, اس کے لیے آلموسٹ ناممکن ہے. ہمارے ہمسائے ملک نے ایک عدد ایئر فورس کی فلم اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کی, اور اس کو جب آپ دیکھتے ہیں تو وہ والا پورشن جو کہ ایئر فورس کے لیے تھا ان کا, وہ بالکل ہی جو ہے وہ اتنی بڑی کاسٹ ہونے کے باوجود نہ ہونے کے مترادف تھا. تو آپ سوچیں کہ پاکستان کیسی ایک فلم بناتا کہ جو ہے اس لیول پہ پہنچ جاتی. لیکن آج میں نہیں, آپ صرف اور صرف یوٹیوب کے اوپر جائیں اور ایویشن مووی لکھیں تو اس کے اوپر آپ کو سب سے پہلے شیر دل کا نام لکھا ہوا سنائی دے گا. ٹاپ گن 2 جو ہے وہ لاسٹ ایئر جو ہے مارچ کے اندر آنی تھی, لیکن پھر وہ جو ہے کرونا وائرس کی وجہ سے, کووڈ-19 کی وجہ سے نہ آ سکی. اس کو ایون ان کی ٹیم نے شیر دل کو منگوا کے دیکھا کہ ایک پاکستان نے ایسی فلم بنا ڈالی کہ وہ ہم دیکھیں کہ دنیا نے جو ہے اس کو یارڈ اسٹک مانا آفٹر دی ٹاپ گن. تو دی ٹاپ گن ٹیم واچ دس تھنگ. ریویو کے لیے آخر میں بات کہوں گا کہ یہاں تک کہ جن لوگوں نے ٹاپ گن کے ریویوز دیے جو انٹرنیشنل کمپنیز تھی, اگر انہوں نے کسی فلم کا جو کہ اس ریجن کی تھی وہ صرف اور صرف شیر دل کو ریویو کیا. تو یقیناً یہ بہت بڑا چیلنج تھا جس کو میں سمجھ نہیں سکا تھا جب تک کہ میں اس گیم میں اتر نہیں گیا. لیکن کیونکہ میں ایک ورگو ہوں اور میں یہ چاہتا تھا کہ میں ایک پاکستان ایئر فورس کی فلم اٹیمپٹ کر رہا ہوں. دانش آپ خود سینما میں موجود تھے, یو ور ایٹ دی ایج آف دا سیٹ and I tried shooting it in a manner کہ میں آپ کو ایک دفعہ کاکپٹ میں دوبارہ بٹھا دوں and you are at the end. اور میرے سے جو ہے کئی دفعہ جو ہے بیچ میں اس کے میں لوگوں کو دیکھا کرتا تھا کہ کوئی ایسی شخص ہے کہ جو کہ اس وقت اپنے موبائل میں مبتلا ہے دیکھنے میں یا کسی اور کام میں ہے. So I couldn't find the dog fight sequences of the شیر دل کہ جو کہ کوئی آنکھ ہو اور اس نے ایک لمحے کے لیے کسی اور طرف چکی ہو. So that was the success of the movie which cinema saw, اور آپ اس کے خود ایک جو ہے شاہد ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. میجر نعمان, یوں سمجھیے کہ آرٹ کسی کی میراث نہیں ہوتا اور میوزک کی کوئی باؤنڈریز نہیں ہوتی, اور پاکستان نے اپنے آرٹ اور موسیقی کے ذریعے ہر طرح سے ایک امن کا پیغام دیا ہے. اور نہ صرف یوں سمجھیے کہ اپنے آرٹ کے ذریعے بلکہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے اقدار, ہمارے کلچر, ہماری ہر طرح کے ایکشن
نے یہ بتایا کہ ہم ایک بہت ہی بہترین قوم ہیں, پرامن قوم ہیں. تو آپ کو انٹرنیشنل ریویوز کیا ملے آپ کی مووی کے حوالے سے؟ انٹرنیشنل ریویو یہ ملے کہ ہم نے پاکستان سے زیادہ باہر سے پیسہ کمایا. تو وجہ یہ ہے کہ آج جب ہم نے فلم ریلیز کی تو سعودیہ میں اس وقت سینما جو ہے وہ سیٹ اپ ہو رہا تھا. اب جو ہے سعودیہ میں سینما کافی اسٹیبلش کر گیا. اور میں آج بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری سب سے بڑی جو ارننگ ہے وہ فرام سعودیہ ہے. دیٹ جہاں پہ یہ فلم آج بھی رائٹ ناؤ جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں وہ چلی. پاکستان کے اندر چلو سینما فورٹریس کے اندر موجود ہے اینڈ اٹ اسٹارٹیڈ آف 2 months earlier. اور جو پہلی فلم انہوں نے لی وہ شیر دل لی. اینڈ مجھے جب سینما اونر کا فون آیا اینڈ ہی سیڈ دیٹ ہمارے پاس کچھ ہالی ووڈ کی فلمیں آئی ہیں اینڈ ڈسپائٹ اس کے کہ 2 دفعہ یہ ٹیلی ویژن کے اوپر فلم آ چکی اور جس دن یہ پہلی دفعہ انہوں نے سینما پہ لگائی اسی دن ایئر بائی میرے ساتھ پارٹنر تھا, ایئر بائی نے یہ فلم کو آن ایئر کیا ہوا تھا. اینڈ ہی سیڈ نعمان صاحب آئی ایم امیزڈ کہ یہ فلم آج ٹیلی ویژن پہ ہے اور آج سینما میں ہے اور میرا سینما جو ہے سب سے زیادہ ٹکٹس بیچ رہا ہے شیر دل کے لیے. تو میں صرف یہ اس لیے بات کہہ رہا ہوں کہ ہر پروڈیوسر کے لیے اس کی فلم امپورٹنٹ ہے, بہت زبردست ہے. بٹ ایز اے فرسٹ ٹائم مووی میکر اللہ تعالیٰ نے میری ماں کی دعاؤں کی وجہ سے آپ جیسے دوستوں کی جو ہے ہمیشہ مجھے اس چیز کے اوپر اکسانے کے لیے کہ یو کین ڈو اٹ اینڈ ہمیشہ یہ پار دینے کے لیے, اور آج 2 سال کے بعد یہ کال کرنے کے دس از دی اپریسیشن which fills the energy in me کہ میں یہ کام دوبارہ کروں چاہے وہ جتنا مشکل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پاکستان اور پاکستان سے باہر دونوں جگہ کے اوپر بہت عزت دی ہے. اینڈ ایون یسٹرڈے مائی ہالی ووڈ کا جو وہ تھا ڈسٹریبیوٹر تھا, he gave me a call and he said that ہماری جو سب سے زیادہ فلمیں جنہوں نے کام کیا ان میں سے شیر دل ایک ہے. بہت بڑی بات ہے. بہت بہت شکریہ میجر نعمان, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور آج کا دن ہر پاکستانی کے لیے بہت اہم ہے. اور ایک یوں سمجھیے کہ ہم نے کبھی بھی کوئی بھی اوچھی حرکت نہیں کی, ہم نے ہمیشہ اپنے اقدار سے, اپنے مزاج سے, اپنے اخلاق سے دنیا کو گرویدہ کیا ہے. اور آج الحمدللہ جب ہم دیکھتے ہیں دنیا میں نظر دوڑا کر کہ پاکستان کی جو امیج بلڈنگ ہوئی ہے, پاکستان کا جو وقار بلند ہوا ہے, پاکستان کا نام اب دنیا کی زبان پر موجود ہے, پاکستان میں ٹورزم پروموٹ ہو رہا ہے, تو ہم یہ ضرور چاہیں گے کہ پاکستان کی پازیٹیو امیج کو مزید پروان چڑھانے کے لیے آپ اسی طرح کی خدمات کو جاری رکھیے گا. دانش ایک چیز میں اور کہوں گا, یہ جس آپریشن کا آپ بات کریں اس کو کہتے ہیں آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ. جی بالکل. اور آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ ایک سرونگ پائلٹ سینئر پائلٹ نے کہا, اور اس نے یہ کہا کہ نعمان آپ کو پتا ہے کہ امن کے وقت میں کوئی 2 ملکوں میں یہ کیا پرسنٹیج ہے کہ ایک ملک کے پائلٹ کسی ملک کے اوپر فلائی کریں اور اس ملک کے پائلٹس جو ہے اس کا جہاز گرا دیں. تو یہ سیڈ نن ملینز میں بھی یہ ناٹ پاسبل ہے. اور نعمان جو آپ نے فلم لکھ دی اس فلم کے اندر آپ نے ایکچوئل ابھی نندن کا سین جو ہے وہ شوٹ کر دیا. اینڈ فلم کے آخر میں جو کہ آج بھی جو ہے وہ پورٹلز پہ اویلیبل ہے, آخر میں جس وقت پہنچتے ہیں تو لوگ اس کے نیچے اس کو دیکھ لیجئے, لکھا ہوا ایک کمنٹ ہوتا ہے, کیا یہ آپ نے 27 فروری کے بعد یہ والا سین شوٹ کیا؟ میرے نوکے قلم سے یہ سین اس سے 2.5 سال پہلے لکھ دیا گیا تھا میرے پاس. اور اللہ تعالیٰ نے 22 مارچ کو یہ فلم جو ہے ریلیز ہوئی تھی سنیما گھروں میں. 27 فروری کو یہ ایکچوئل دے دیا, اور جو لوگ فلم سے ایسوسیٹڈ تھے ان کے دھڑا دھڑ کال آ رہے تھے مجھے. میں اس وقت ترکی میں تھا اور میں جو ہے اس فلم کے جو ہے وہ 7.1 ڈبنگ کرا رہا تھا, اور مجھے وہ سب کا سر یہ کل فلم ریلیز کرتے ہیں, سر یہ کل فلم ریلیز کرتے ہیں, سارا پاکستان چلا آئے گا. اینڈ آئی سیڈ کہ دوست اس کی ڈبنگ کے بغیر بھی یہ فلم نہیں ہو سکتی پوری کی پوری 7.1 سے پہلے. لیکن جب اللہ تعالیٰ وہ جو میں نے کہا جب آپ سے کچھ فائدہ آپ کو دینا چاہتا ہے تو پھر دنیا جہان کا وہ فائدہ اللہ تعالیٰ نے عزت وہ جو ہے پاکستان ایئر فورس کو بخشی ہے. اور تمام کے تمام لوگوں کو فخر ہونا چاہیے
کہ وی ہیو دس ایئر فورس ٹیکنگ کیئر آف اس، جن کے جہاز یہ تو نہیں ہے کہ وہ جو ہے دنیا کے سب سے بہترین جہاز ہیں، لیکن جس وقت اٹس ناٹ دا مین، اٹس دی مین بیہائنڈ دا گن which matters. تو آپ وہ یہ سب کے سب ہر ایک اپنے محاذ پہ ہے. بہت بہت شکریہ میجر نعمان، تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ. میجر نعمان میرے ساتھ موجود تھے. مووی شیر دل انہوں نے پاکستان کے لیے پیش کی اور بہت خوب پیش کی اور پاکستان بھر میں اسے سراہا گیا. نثار جس پہ قوم ہو ہوا کے شہسوار تم، نثار جس پہ قوم ہو ہوا کے شہسوار تم، ہر آنکھ کی ہو روشنی دلوں کا ہو قرار تم. یوں ہی سنتے رہیے سنو ایف ایم ریڈیو نیٹ ورک. دانش سعید کو اجازت دیجیے اور یہ خصوصی پروگرام آج اس ٹرانسمیشن کی ابتدا ہے اور اس کے بعد آپ کے لیے مزید خصوصی پروگرامز پیش کیے جائیں گے. ایک خصوصی ڈاکیومنٹری آڈیو اور اسی طریقے سے آڈیو ویژول ڈاکیومنٹری آپ ہماری ٹائم لائن پر بھی دیکھیں گے. آپ ہمارے facebook.com/suno pakistan پر یہ سیشنز لائیو بھی دیکھ رہے تھے. ضرور دیکھیے، ری شیئر کیجیے، کامنٹ کیجیے اور اپنے خیالات کا اظہار بھی کیجیے اور ہماری ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا. اور آج کی چائے نام کیجیے گا اس سرپرائز ڈے کے. اور جب بھی آپ آج شام میں چائے پیجیے گا، چاہے اپنی فیملی کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ یا کہیں بھی کسی ریسٹورینٹ پر پی رہے ہیں، تو اس ٹی کو ٹائٹل دیجیے گا فینٹاسٹک ٹی. سنتے رہیے سنو ایف ایم ریڈیو نیٹ ورک. انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.